جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. تمام طرح کے تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں کو، ہم امت محمدیہ کے نونہالوں کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مال و مال فرمایا. اور اس اللہ رب العالمین کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایام میں جہاں پر ہر طرف دنیا میں ہلبلی مچی ہوئی ہو، جہاں پر ہر طرف بیماریوں سے لوگ سلجھ رہے ہو، جہاں پر لوگ عذابات کے شکار ہو رہے ہو، ایسے ایام میں بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت یابی عطا فرمائی اور ہماری زندگیوں کی حفاظت فرمائی. اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے. یہ چھوٹے سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی. اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے راستہ دکھلایا، ایسا راستہ کہ جس راستے پر اگر یہ امت کامیاب ہو جائے، یہ امت اگر اس راستے کو اپنا لے، اللہ کی قسم اس کی زندگی سنور جائے. اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی سے ایک ایسی چیز جو جڑی ہوئی ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں رہتی ہے بلکہ موت بن جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں پانی کی اہمیت. آج مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ بارش رحمت ہے یا زحمت ہے. ہم اور آپ آج جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ ایسے حالات ہیں کہ ہر طرف بارشیں اتنی خطرناک طریقے سے ہو رہی ہیں کہ انسان ان بارشوں کی وجہ سے اپنی جانیں قربان کر دے رہا ہے. ان بارشوں کی وجہ سے انسانوں کی زندگیاں تباہی کی طرف آ چکی ہیں. وہی بارشیں جن بارشوں کے لیے ہم دعائیں کیا کرتے تھے، وہی بارشیں جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو ہمارے لیے وہ زحمت بن جاتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی زندگی میں پانی کی اہمیت، انسان کی زندگی کے لیے پانی کی اہمیت بہت ہی زیادہ رکھتی ہے. کیوں کہا جاتا ہے الماء والحیاء، کہ پانی ہی زندگی ہے، اسی لیے پانی کی حفاظت بھی کرتے رہنا چاہیے. پانی کی حفاظت، سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی زندگی میں پانی کی نعمت دی ہے. جن جگہوں پر، جن ملکوں میں، جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتا ہے وہ لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں کتنی دشوار ہو جاتی ہے. اور جہاں پر پانی زیادہ ہو جائے تب بھی زحمت بن جاتا ہے، اور جہاں پر پانی نہ ہو تب بھی زحمت بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ اعتدال کے ساتھ ہو تو وہی پانی رحمت بن جاتا ہے. اور یہ زندگی کے اندر پانی کی اہمیت انسان یہ سمجھتا ہے کہ پانی اللہ نے اگر مجھے زیادہ مقدار میں اگر عطا کیا ہے، میرے پاس اتنی قدرت ہے کہ میں پانی کو جتنا چاہے استعمال کر لو، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ پانی کا استعمال اسی طور پر ہونا چاہیے جتنی کہ انسان کو ضرورت ہو.
کیوں؟ کیونکہ یہ پانی اگر نہ بھی ہو تب بھی انسان کے لیے دشوار کن ہو جاتا ہے، اور اگر یہی پانی زیادہ ہو جائے تب بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے زحمت بن جاتا ہے۔ پانی انسان کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ انبیاء کرام کی زندگیوں کو اگر مطالعہ کریں، انبیاء کرام کی زندگیوں کو اگر دیکھا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے پانی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ ایسے نبی جنہوں نے 950 سال اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، لیکن ان دعوت کے باوجود بھی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو انکار کیا، حضرت نوح کی دعوت کا انکار کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اسی پانی کے ذریعے سے قوم نوح کو تباہ و برباد کے رکھ دیا کہ وہ قوم اسی پانی کے ذریعے سے تباہ و برباد ہو گئی۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح، آپ اپنی کشتی بنانا تیار کر دیں، آپ ایک کشتی تیار کریں، اور جب ہمارا حکم ہو تو اس کشتی پر سوار ہو جانا۔ ہم اس پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہی وہ پانی ہے جس پانی کی وجہ سے قوم نوح کے تمام لوگ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ پانی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے، ایسی جگہ پیدا ہوئے جہاں پر کفر کا گھرانہ تھا، جہاں پر ایسا ماحول تھا کہ وہاں کے لوگ ان کے دشمن بن چکے تھے، وہاں پر اگر بنی اسرائیلیوں میں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو اس بچے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا فرعون کے ذریعے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ کہ اے موسیٰ کی ماں، اللہ نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ آپ اپنے بچے کو کیا کریں؟ دودھ پلاتی رہے۔ جب آپ کو خوف محسوس ہو جائے، جب آپ کو ڈر محسوس ہو جائے کہ میرے بچے کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جب تمہیں اس پر خوف محسوس ہونے لگ جائے، جب تم ڈر محسوس کرنے لگو تو کیا کرو کہ اپنے بچے کو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ایک صندوق کے اندر رکھ دو اور پانی میں بہا دو، صندوق میں رکھ کر پانی میں بہا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی پانی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب ان کی ماں نے اس صندوق میں رکھ کر اس کو ڈال دیا، سمندر کے اندر پانی کے اندر بہا دیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي تمہیں نہ تو ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی غمگین ہونے کی ضرورت ہے، نہ تو غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی پانی کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا، تو اسی کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچے گئے۔ تو آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پانی کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ تو یہ انبیاء کرام کی زندگی سے اس چیز کو دیکھا جائے تو پانی اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت نظر آتی ہے۔ اور اللہ خود کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ کہ ہم نے پانی نازل کیا، ہم نے پانی کو اس طور پر نازل کیا بقدر، جس طریقے سے جتنا ضرورت تھی اللہ نے اتنی نازل کی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ہم نے اندازے کے طور پر بارش کو، پانی کو نازل کیا ہے۔ یہ جو بارشیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں یہ اللہ رب العالمین کے اندازے کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ رب العالمین زیادہ برسا دے تو یہ انسانوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، یہی بارشیں تباہی مچانے لگ جاتی ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان بارشوں کو روک لے، ان بارشوں کو انسانوں کی زندگیوں سے روک لے تو وہ پورے علاقے کے علاقے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ پانی کی وجہ سے ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کے آل و اولاد تباہ ہو جاتی ہے، ان کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ہم نے اسی پانی کو کہاں پر رکھا؟ زمین کے اندر رکھا۔
اس پانی کو ہم نے زمین کے اندر رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے یہی کہا کہ اس پانی کو ہم نے اسٹور کر دیا ہے زمین کے اندر، اگر یہ پانی نہ ہوتا تو تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان بارشوں کے پانی کو زمین کے اندر رکھ دیا ہے، زمین کے اندر رکھنے کا انتظام کیا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو لینے پر بھی قادر ہیں، ہم چاہیں تو اس پانی کو اٹھا لیں گے۔ آپ کو معلوم ہے جن علاقوں کے اندر پانی کی قلت ہو جاتی ہے وہی پانی قحط بن جائے، اگر پانی نہ ملے، اگر بارشیں نہ ہو تو وہ پانی زحمت بن جاتا ہے اور انسان قحط کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب قحط کا شکار ہو جائے اللہ کی قسم ہے ان کی زندگیاں تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں، بربادی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جتنا انسان کی زندگی میں ضروری ہے، اور آپ معلوم ہے کہ اگر ایک رپورٹ کے حساب سے اگر دیکھا جائے کہ امریکہ کی ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آج بھی ایشیائی ممالک کے اندر 7 کروڑ سے زائد افراد ایسے ہیں جن کو صحیح پانی، صاف ستھرا پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہوتا ہے۔ 7 کروڑ افراد ایسے ہیں جن تک صحیح صاف ستھرا پانی میسر نہیں ہو پاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک اور رپورٹ کو سامنے رکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کروڑوں افراد ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں صحیح صاف ستھرا پانی میسر نہیں ہو پاتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کے اندر یہ پانی ایک ایسی اہمیت رکھتی ہے، یہ پانی اتنی بڑی نعمت کہ انسان اس نعمت کی قدر اگر نہ کرے تو اللہ کی قسم ہے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی پانی کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں۔ اگر پانی درست نہ ملے، اگر پانی صحیح طور پر نہ ملے، اگر انسان کو صاف ستھرا پانی پینے کے لیے نہ ملے تو اللہ کی قسم ہے بیماریاں مسلط ہو جاتی ہیں، کبھی ڈینگو کی شکل میں، کبھی کسی اور بیماری کی شکل میں، کبھی کسی اور بیماری کی شکل میں۔ پانی کی وجہ سے انسان کی زندگی رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ اور انسان اگر اس پانی کی قدر نہ کرے، اگر اس پانی کی اہمیت کو نہ سمجھے، ان بارشوں کی اہمیت کو نہ سمجھے، اللہ کی قسم ہے آپ دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے علاقے کو دیکھ لیں، ریدروک کا علاقہ 1970 کی دہائی یا 80 کی دہائی میں کیا حال تھا ریدروک کا۔ اسی علاقے کے اندر پانی میسر نہ تھا، جس کی وجہ سے آج بھی کئی لوگ بلاری میں اور اسی طریقے سے اوبڑا پور میں کئی جگہوں پر نظر آتے ہیں، وہ لوگ ریدروک کے تھے لیکن یہ اس علاقے کو چھوڑ کر انہیں جانا پڑا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ریدروک کے اندر پانی کی بہت قلت تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ملر پیٹ ہو چاہے یا دوسرے جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں مسلمان نظر آتے ہیں، ان کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ریدروک کو اس لیے چھوڑنا پڑا کیونکہ یہاں پانی کی قلت تھی۔ بعد کی دہائی میں یہاں پر پانی میسر ہوا اور اتنی وافر مقدار میں ہوا، ورنہ تو لوگ پانی کی وجہ سے چھوڑ کر علاقے چلے جا رہے تھے اور وہ بستی کو خالی ہو رہی تھی۔ اس وقت جو ہے پانی لانا اتنا مشکل کام تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آج بھی بزرگ حضرات یہی بتلاتے ہیں کہ پانی کو جو ہے زیادہ طور پر نہ چھٹا جائے، نہ پھینکا جائے، پانی کو ضائع نہ کیا جائے۔ پانی کو ضائع کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آج دیکھ لیں وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے، کتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ بات کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ دھلنے میں 5 منٹ لگ جا رہا ہے، وضو کرنے میں 5 منٹ لگا دے رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، پانی جا رہا ہے۔ یہی پانی کی اگر ہم قدر نہ کریں گے، اگر اسی پانی کی اہمیت کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے، اللہ کی قسم ہے ایک دن یہ پانی کیا ہو جائے گا، ہمارے لیے زحمت بن جائے گا۔ تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ پانی بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ تو اس پانی کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کو اپنی اللہ کی طرف سے نعمت سمجھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو پانی کو ضائع بالکل نہ کریں، پانی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور دوسری طرف چلیں کہ پانی جو ہے انسان کی زندگی میں زحمت کیسے بن جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں پانی جو ہے اگر وہ زیادہ ہو جائے تو وہی پانی کیا ہو جاتا ہے، زحمت بن جاتا ہے۔ وہی پانی انسان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج کے حالات میں اگر دیکھا جائے، چائنا کی سرزمین میں پانی کی بارشیں ایسی ہو رہی ہیں کہ ان بارشوں کی وجہ سے لوگ تباہ ہو گئے، کئی کی جانیں چلی گئی، پورے گھر، پورے کاروبار، مال، تجارت، بچے اور عورتیں سب کے سب بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہی پانی جو ایک طرف نعمت تھا تو اللہ رب العالمین انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اسی نعمت کو زحمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔
چائنا کی آج حالت اتنی خراب ہو چکی جس کی کوئی انتہا نہیں. 8-10 دن کے قریبی ایام میں ایسی بارشیں چائنا کی، اگر ان ویڈیو کو دیکھا جائے اللہ کی قسم ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی اگر ناقدر کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو زحمتوں میں کب چینج کر دے، کب بدل دے، کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ نے وہی فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم نے بارشوں کو، ہم نے پانی کو آسمان سے اندازے کے طور پر نازل کیا. اگر اسے زیادہ ہو گیا تو انسان کے لیے تباہی مچا دے گا. آج دیکھ لیں چائنا کی سرزمین میں اتنی تباہی مچی جس کی کوئی انتہا نہیں. اب اس کی بھرپائی کرنے کے لیے سالوں لگ جائیں گے، سالوں لگ جائیں گے اس کی بھرپائی کرنے کے لیے. اور اسی طرح ہندوستان کے اندر جیسے عید الاضحیٰ کے اندر بھی اس کا اعلان کیا، بات کہی گئی کہ کوکن کے علاقہ، ہندوستان کا کوکن کا علاقہ پورے کا پورا علاقہ تباہ ہو گیا. پورے علاقے کے اندر تباہی مچ گئی. وجہ کیا؟ پانی زیادہ ہو گیا. پانی کا زیادہ ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے زحمت بن جاتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ورنہ کبھی ان لوگوں نے سوچا تک نہ تھا کہ اتنا پانی آ جائے گا کہ ہر ایک کو ایک ایک نوالے کے لیے، ایک ایک پیسے کے لیے ترسنا پڑ جائے اور پھر پورے ہندوستان سے ہمارے لیے چندہ اکٹھا کیا جائے. انہوں نے ایسے ذہنوں و گمان میں بھی نہیں سوچا ہو. حالانکہ وہ لوگ مالدار علاقے کے، کوکن کا علاقہ اتنا بہترین علاقہ کہ وہاں کے لوگ بہت مالدار ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایسے بارشیں نازل کی، ایسی بارشیں کہ وہ بارشیں ان کی زندگی میں تباہی مچا کر رکھی تھی. وہ لوگ آج پریشان ہیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمتوں والی بارشیں نازل فرمائے، برکتوں والی بارشیں نازل فرمائے. کیونکہ یہ بارشیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اے لوگو الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی وہ رب ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو سیدھا بنا دیا، زمین کو ہموار بنا دیا اور زمین کو بستر بنا دیا تاکہ تم لوگ اس کے اندر زندگی بسر کر سکو. وانزلنا من السماء ماء، اور آسمان سے اللہ رب العالمین نے بارشیں نازل کی، آسمان سے اللہ رب العالمین نے بارشیں نازل کی، اور انہی بارشوں کے ذریعے سے زمین سے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے غذائیں پیدا کی، تمہارے لیے پھل فروٹ پیدا کیے، اور تمہارے لیے ایسے اناج اور ایسی چیزیں پیدا کی جن کو تم کھا کر رزق اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہو، اپنے رزق تلاش کرتے ہو. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، تم یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا. ان کنتم تعلمون، حالانکہ تم لوگ جانتے ہو کہ بارش نازل کرنے والا بھی وہی ہے اور زمین کو ہموار کرنے والا بھی وہی ہے، اور اسی زمین سے انہی بارشوں کے ذریعے رزق کو پیدا کرنے والا، پھل فروٹ کو پیدا کرنے والا، تمہاری روزیوں کو پیدا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. جو اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ چھین لے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو رزق دے سکے. تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے گناہوں کے باوجود، ہمارے خطاؤں کے باوجود اللہ رب العالمین نے ویسی بارشوں سے اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حفاظت کیے ہوئی. کئی سالوں سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے علاقوں میں ویسی بارشیں نہیں ہوئی جس کی وجہ سے تباہی ہو جائے. اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ ابھی سے پانی کی خاص طور سے اہمیت کو سمجھیں، پانی کو ضائع نہ کریں، پانی کا خاص طور سے خیال کریں. کیونکہ اب میں نے ایک بات کہی کہ پانی جو ہے الماء هو الحیاء والمحافظ علی الحیاء. سعودی عرب میں بھی کئی جگہوں پر یہ چیزیں لکھی رہتی ہیں. کیا لکھا رہتا ہے کہ پانی ہی زندگی ہے. کیا مطلب؟ اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. پانی کے بغیر زندگی محال ہے. پانی کے بغیر زندگی انسان کی نہیں گزر سکتی ہے. آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک شہر ہے جس کے اندر پانی کی قلت کی وجہ سے پورا کا پورا شہر کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا. پورا کا پورا شہر، کیپ ٹاؤن جس کو کہا جاتا ہے، کہ پورا کا پورا علاقہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے
پورا علاقہ تباہ ہو گیا، پورے علاقے کے لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ آج بھی وہاں پر سڑکیں بنی ہوئی ہیں، شاپنگ مالز موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ انسان وہاں پر موجود نہیں ہے۔ افریقہ کی سرزمینوں میں کئی فٹ اندر اگر کھودا جائے، چاہے وہ موٹر ڈال کر ہو، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے کیوں نہ ہو، پانی نہیں نکل پاتا ہے، پانی میسر ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ اور کئی ہندوستان میں ایسے کئی علاقے جہاں پر پانی نہیں ملتا ہے، ان سے پوچھے پانی کی اہمیت کیا ہے۔ راجستھان کے علاقے اور اسی طریقے سے دہلی کے علاقے جہاں پر پانی نہیں ملتا ہے، ہم خود یہ پینے کا پانی کی حالت تو ایسی تھی کہ 6 سال تک پانی خرید کر پینا پڑا۔ دہلی کے اندر جہاں بھی ڈالو صرف کھارا پانی نکلتا ہے، میٹھا پانی نہیں آ پاتا، چاہے جتنے بھی بور ڈالو پانی نہیں مل پائے گا۔ تو ایسے کئی لوگ پریشانیوں میں پریشان رہتے ہیں کہ پانی جو ہے جو مل رہا ہے، ہمیں میٹھا پانی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، 150 روپے میں پورا مہینہ پانی مل جاتا ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تو پانی جو ہے رحمت بھی ہے، بارش جو ہے رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ تو ان بارشوں کے لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں بھی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اگر تو بارشیں نازل کر تو اللہ ہمارے اوپر ایسی بارشیں نازل کر، اللہ جو رحمتوں والی بارشیں ہوں، اللہ برکتوں والی بارشیں ہوں، ایسی بارشیں نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں پریشانیوں میں آ جائے، کسان پریشان ہو جائے اور ملک کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے۔ ایسی بارشوں سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی، پوری انسانیت جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اور چاہے وہ کوٹن کے مسلمان ہو، چاہے وہ کسی اور چائنا کے مسلمان ہو، چائنا کے انسان ہو، کہیں کے بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے آل اولاد کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ایسے حالات جو ہے اللہ رب العالمین کسی پر نہ لائے کہ ایسے ہو کہ انسان کبھی کروڑ پتی لکھ پتی ہوا کرتا تھا اور آج اسے کھانے کے لیے ایک لقمہ میسر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ بھی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بھی بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ قرضداری سے پریشان ہیں اللہ رب العالمین کے کوئی ایسا راستہ سبیل نکال دے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ آسانیوں میں آ جائیں۔ اے اللہ جو بھی جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اے اللہ انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم والله أكبر۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر جديد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا
لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں کو، ہم امت محمدیہ کے نونہالوں کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مال و مال فرمایا، اور اس اللہ رب العالمین کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایام میں جہاں پر ہر طرف دنیا میں ہلبلی مچی ہوئی ہو، جہاں پر ہر طرف بیماریوں سے لوگ سلجھ رہے ہو، جہاں پر لوگ عذابات کے شکار ہو رہے ہو، ایسے ایام میں بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت یابی عطا فرمائی اور ہماری زندگیوں کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ایک چھوٹے سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام